السلام علیکم. آئی ایم فرام نیکسن کوڈرس. تو آج ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے سیف سرکل کا ٹیسٹ فیز ہے. آج ہم اس کے کوڈ کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے, کس طرح پروجیکٹ کو اوپن کرنا ہے, کس طرح مطلب کہ اس میں ڈیزائننگ وغیرہ سارا کچھ اس میں کیسے ہینڈل ہوا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کوئی اینڈرائڈ اسٹوڈیو اپنا ڈاؤن لوڈ کر لینا کوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ کو اوپن کیسے کرنا ہے. 3 ڈاٹ پہ جانا ہے, اوپن کا آپشن ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے اپنی فائل چوز کر لینی ہے آپ نے. جیسے کہ یہ کسٹم پروجیکٹ پہ اس طرح کا اسٹوڈیو بنا ہوگا تو وہ آپ نے اس طرح کر کے اوکے کر لینا, تو وہ پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا. کچھ دیر بعد گریڈل بلڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ دو چیزیں شو ہوں گی, ایپ لیول اور گریڈل اسکرپٹ. سب سے پہلے آپ کو اوپن کریں گے تو اس میں مینیفیسٹ فائل کوٹلن پلس جاوا ملے گی, اور اس سے نیچے آپ کے پاس RES کا فولڈر ملے گا. مینیفیسٹ فائل میں کیا چیز ہوتی ہے. مینیفیسٹ فائل آپ کی پروجیکٹ کی مین فائل جو ہوتی ہیں, جو بھی آپ ایکٹیویٹی کریٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہاں سے ہینڈل ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس پہ پرمیشنز وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک جس طرح انٹرنیٹ پرمیشن اور دوسری پرمیشن وغیرہ وہ اس میں یوز ہوں گی. ٹھیک ہے, ابھی میں انٹرنیٹ کی پرمیشن ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری پرمیشن ایڈ ہو گئی ہے. اور اس میں ہمارے ایپ کا نام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے بعد لانچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایپ کا آئیکن وغیرہ کیا ہوتا ہے, اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہم نے کریٹ کی ہوتی ہیں یہ اس میں آپ کو شو کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہمارے کوٹلن کے فولڈر میں. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جاوا ہوتی ہے اور ایک کوٹلن ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کوٹلن کا کوڈ ہوتا ہے, جو بھی ہم ایکٹیویٹی کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ سارا کوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس RES کا فولڈر ہے جس میں ہماری ڈیزائننگ وغیرہ شو ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ڈرائیبلز ہوتے ہیں, کوئی بھی امیج آپ نے امپورٹ کرنی ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی بیک گراؤنڈ بنانا ہو تو اس میں کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فونٹس آ جاتا ہے, فونٹس ایڈ کرنے ہوتے ہیں. لے آؤٹس کے مطلب کہ یہاں پہ آپ کی لے آؤٹس وغیرہ آئیں گی. میپ میں آپ کا وہ آئے گا, ویلیوز کے اندر آپ کے پاس کلر آتی ہیں, تھیم آتی ہیں, اسٹرنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس گریڈل اسکرپٹ ہوتا ہے. یہ بلڈ اور گریڈل مطلب کہ ماڈیول لیول میں آپ اپنی ڈپینڈنسیز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, اور اس میں کمپائل SDK جو ہوتا ہے وہ ہے. اور اس کے بعد منیمم SDK اینڈرائڈ کا ویژن کوڈ کہتا ہے, ویژن نیم ایپلیکیشن کا. ٹھیک ہے, ایک پرو کارڈ ہوتا ہے, اور اس میں ایک فیچر ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے بلڈ فیچر, مطلب کہ ویو بائنڈنگ کا. تو یہ شارٹ سا اوور ویو تھا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی لاگ ان ایکٹیویٹی میں. تو اس کا ڈیزائن ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے اس کے ڈیزائن کو کریٹ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس اس کا ڈیزائن شو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لاگ ان ایکٹیویٹی کا ڈیزائن ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کنسٹرین لے آؤٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لینئر لے آؤٹ کیا ہوتی ہے, ریلیٹیو لے آؤٹ کیا ہوتی ہے, ان کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کنسٹرین لے آؤٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے اپنی جو بھی یہ پیرنٹ ہے اور اس کے یہ چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, لائک یہ امیج ویو ہے, ہم اس کی باؤنڈریز کو جیسے یہ کنسٹرین ہے اس طرح کنسٹرین کرتے ہیں. لینئر لے آؤٹ میں اس کی اورینٹیشن سیٹ ہوتی ہے کہ ہارزونٹلی ہوگی یا ورٹیکل ہوگا. تو یہ بھی ورٹیکل ہے ساری, یہ دو چیزیں ہارزونٹل ہیں. تو ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ورٹیکل اور ہارزونٹل یوز کرتے ہیں. اس کے نیچے ایڈ ہوتا ہے اسکرول ویو. کیا ہوتا ہے, مطلب کہ آپ کی اگر ڈیوائس چھوٹی ہے تو اگر ویو بڑا ہے تو اس میں ہم نے روٹ پھر اسکرول ویو ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اسکرولیبل ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اگین کنسٹرین لے آؤٹ ایک. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس امیج ویو لگا ہوا ہے. ایک امیج ویو میں سمپلی ہم نے اس کی وڈتھ اور ہائٹ دینی ہوتی ہے, کتنی وڈتھ ہوگی کتنی ہائٹ ہوگی. اور اس میں ایک ہم نے ڈرائیبل پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, لائک میں نے یہاں پہ لوگو 1 ایڈ کیا ہوا ہے جو میں نے انٹرنیٹ سے کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈرائیبل فولڈر میں رکھا ہوتا ہے. اسی کے نیچے ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے ٹیکسٹ کو شو کروانا ہوتا ہے یوزر کو. تو یہاں پہ میں نے جسٹ لاگ ان کا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں, لائک ٹیکسٹ سائز کیا ہوتا ہے, ٹیکسٹ کلر کیا ہوتا ہے, ہنٹ وغیرہ, اور یہ کنسٹرین ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے لیا ہوا ہے مٹیریل لے آؤٹ میں مٹیریل آ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے یوزر سے ان پٹس وغیرہ لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز یہ آ گئی. اس کے نیچے سے ہمارے پاس ایک بٹن
تو موسٹلی کویشچن جو ہیں وہ یہاں سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بٹن کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور بھی 2-3 کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس میں فی الحال ابھی آپ کا یہ بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا کیسے کرتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ کے اس میں جانا ہے، ادھر دیکھ لینا آپ کا کلر لکھا ہوا ہے یا بیک گراؤنڈ ڈرائیبل لکھا ہوا ہے. ڈرائیبل ہوگا تو ہم نے کسٹم ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے اسٹیٹس بار کا کلر. یہاں سے اگر آپ چینج کرنا چاہیں یہاں سے اس کو کلک کریں گے، کسٹم پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کو بلو کو سیٹ کر دیں گے. تو یہ آپ کا لاگ ان کا بٹن کا ڈیزائن جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے، اس طرح. اور نیچے ہمارے پاس اگین ٹیکسٹ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہمارے پاس. اب اس بٹن پہ کلک کیسے لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو سمپلی اس پہ کلک لگانے کا بھی اتنا کوئی میتھڈ نہیں ہے. جسٹ بائنڈنگ ڈاٹ بائنڈنگ ہم نے وہ فائنڈ یو بائی ڈی کی جگہ ہم نے بائنڈنگ یوز کیا ہوا ہے. فیچر ہے وہ ہمیں بار بار ان کے آبجیکٹ بنانے ہیں، فائنڈ یو بائی ڈی کرنے سے یہ بچت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اس کے پہ اوپر بٹن کلک ہے، ٹھیک ہے، سیٹ آن کلک لسنر ہے. اور ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی پہ جانے کے لیے ہم انٹینٹ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس میں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ، ٹھیک ہے. انٹینٹ جو ہوتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن میں جانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس لاگن ایکٹیویٹی کے ہوئی کلیئر. تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی رجسٹر اسکرین پہ. تو رجسٹریشن اسکرین بھی ہے وہ بھی سیم لائک اسی طرح ہی ہے، مطلب کہ چینجز وغیرہ نہیں ہے. یہاں پہ ایڈٹ ٹیکسٹ لگے ہوئے ہیں، امیج ویو لگا ہوا ہے، اور بٹن کا کلر وغیرہ چینج کرنا وہ آپ کو بتا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی پروفائل کی ہے، ٹھیک ہے، پروفائل ایکٹیویٹی پروفائل جو ہم نے کیسے کی ہوئی ہے. اس کے بعد مین ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس کی مین ایکٹیویٹی ہے جس میں ہمارے پاس ہم نے اس کا ڈیش بورڈ کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. اب ڈیش بورڈ کے ڈیزائن تھوڑا کمپلیکس ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے لینئر لے آؤٹ لی، جیسا کہ پریویسلی ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ لینئر لے آؤٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اگین لینئر لے آؤٹ لیا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اسکرول ویو ایڈ کیا. اس کے بعد اگین ایک لینئر لے آؤٹ جس میں یہ سارے ویوز آئیں گے. اور اس میں اندر ایک اور لینئر لے آؤٹ لے کے ہم نے ایک گرڈ ویو کارڈ ویو لگا دیا. کارڈ ویو بیسیکلی ہمارے پاس کارڈ کی شکل میں شو ہوتا ہے. ہم اس کے کارنر وغیرہ ڈاؤن اور ETC کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس میں ہم نے ایک ریلیٹیو لے آؤٹ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایک امیج ویو لیا اور اس کے نیچے ہی ہم نے ایک ٹیکسٹ ویو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح اگر آپ کو ایک کی سمجھ آ جائے گی تو ساری مطلب کہ اسی طرح بنا ہوا ہے. سیم مقصد یہاں سے ہمارا لینئر لے آؤٹ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہم نے لینئر لے آؤٹ لینی ہے اس کے اندر ہم نے اگین ریلیٹیو لے آؤٹ یوز کر کے کارڈ ویو میں ریلیٹیو یہ لے آؤٹ یوز کر کے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. وہ اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ کو کلر وغیرہ چینج کرنا کہہ سکتا ہے، یہ کہ چینج کرنے کو کہہ سکتا ہے. امیج جو آپ نے لگائی ہے کوئی اور امیج، بٹن کا کلر وغیرہ اور دوسرا کا کلر وغیرہ بھی اسی طرح یہاں سے چینج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب کلک بھی لگانا آپ کو سکھا دیں گے. اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے بھی یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو یہاں سے بس اتنا ہی تھا اس میں.